ہوتے ہیں یا جنہوں نے اپنا مذہب کو ڈیپلی نہیں دیکھا ہوتا، نہیں جانا ہوتا، سنی سنائی باتیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں، ان کے ذہن میں تصور یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی ایسی محفل ہوگی، نعتیہ محفل یا ذکر کی محفل، میلاد کی محفل، تو ہمارے نبی اس محفل میں ضرور تشریف لاتے ہیں۔ یا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی ہر جگہ موجود ہیں، یہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، تو ہم نبی قریب سے پکارتے ہیں یا رسول اللہ۔ یہ ہمارا خیال نہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی محفل ہوگی ہمارے نبی ضرور اس میں تشریف لاتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ضرور ہے کہ اگر ہمارے نبی تشریف لانا چاہیں تو اللہ کی عطا سے تشریف لا سکتے ہیں۔ اس میں فرق ہے، لاتے ہیں اور لا سکتے ہیں، اس میں فرق ہے۔ لاتے ہیں کا مطلب کہ لازم لاتے ہیں، لا سکتے ہیں کا مطلب کہ لازم نہیں ہے کہ آئیں، لیکن آنا چاہیں تو اللہ کے عطا سے تشریف لا سکتے ہیں۔ یہ فرق ملحوظ ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہنا کہ ہمارے نبی ہر جگہ موجود ہیں اور جسمانی لحاظ سے تسلیم کرنا کہ ہمارے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اس کا مطلب یہ سمجھنا کہ ہر جگہ موجود ہیں، یہاں بھی ہیں، یہاں بھی، یہاں بھی ہیں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں اسی طریقے سے حیات ہیں جیسے آج سے 1500 سال پہلے دنیا میں تشریف فرما تھے۔ اور اس پر دلیل ابن ماجہ جو صحاح ستہ میں سے ہے، اس کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو ہمارا درود پاک آپ کی بارگاہ میں کس طرح پیش کیا جائے گا؟ یعنی ابھی تو پیش کیا جاتا ہے، پھر تو آپ وصال فرما جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کریمہ کا مفہوم یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے اجسام کا کھانا حرام فرما دیا ہے۔ تمام نبی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبر میں رزق عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے نبی کریم ہیں مدینہ منورہ میں، ہم یہاں سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور ہمارا مسلمانوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی جیسے قریب کی آواز سن لیتے ہیں، ایسے دور کی آواز بھی سن لیتے ہیں۔ تو اب یہ جو مسلمانوں کا ایک نظریہ ہے کہ ہمارے نبی مدینہ منورہ میں ہماری آواز کو سن لیتے ہیں، کیا یہ نظریہ رکھنا شرک تو نہیں؟ ہم غور کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ بھئی اعتراض یہ ہوتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ دور کی آواز سن سکتا ہے، دور و نزدیک کی۔ نبی قریب کی آواز تو سن سکتا ہے، دور کی آواز اگر آپ نے سننا تسلیم کر لیا تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ تو اس کا دو طرح ہی جواب دیا جاتا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دور کی آواز سنتا ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ وہ کسی شے سے دور ہے۔ بتائیں وہ چیز لے کر آئیں جس سے اللہ تعالیٰ دور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو کسی مخلوق سے دور ہے ہی نہیں، وہ تو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فقط قریب کی آواز سنتا ہے، دور کی آواز سننا فقط نبی کا خاصہ ہو سکتا ہے۔ جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ دور کی آواز سنتا ہے، پہلے وہ یہ ثابت کرے کہ اللہ دور ہے، اور یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ ہاں شاید جس کا رب دور ہوگا وہ پکارتا ہوگا، ہمارا رب تو بہت نزدیک ہے، وہ تو شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ ہاں ہمارے نبی جسمانی لحاظ سے ہم سے دور ہیں، روحانی اعتبار سے ہمارے قلب میں ہیں، جسمانی اعتبار سے دور ہیں، تو نبی کو دور سے پکارا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو نہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ اور دوسرا برسبیل تسلیم، چلے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ جو ہم جس کو دور کی آواز کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے، مان لیں۔ تو پھر اب یہی بات کہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم کا دور سے سننا یہ بھی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا دور سے سننا یہ بھی ایک صفت ہے، ان میں کوئی فرق بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہی تین فرقوں سے شرک جڑ سے اکھڑ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دور سے سننا ذاتی، نبی کا عطائی، اللہ کا لامحدود، نبی کا محدود، اللہ کا غیر فانی، نبی کا فنا پذیر ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ پھر یہ شرک کیسے رہا؟ اچھا، میلاد مصطفیٰ منائی 12ویں شریف، کیا یہ شرک ہے کہ نہیں؟ تو اب آپ خود غور کریں کہ میلاد پاک میں تو شرک کا شائبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شرک تو اس صورت میں ہو جب اللہ کے لیے بھی پہلے میلاد مان لیں۔ اللہ کی میلاد ہو سکتی ہے؟
میلاد تو اس کی ہے جو پہلے نہیں تھا پھر وجود میں آیا. ہمارے نبی پہلے کائنات میں نہیں تھے، ازلی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے. پھر اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. تو میلاد تو اسی کی منائی جائے گی جو پیدا ہوا. تو اگر معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بھی پیدا ہوتا اور پھر ہم نبی کا میلاد مناتے تو کہیں جا کے شرک ایک شائبہ ہو سکتا تھا کہ دیکھو جی اللہ بھی پیدا ہوا، نبی بھی پیدا ہوئے، تو اللہ کا میلاد بھی منا رہے اور نبی کا میلاد تو شرکت ہو گئی. حالانکہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ نبی پیدا ہوتا ہے، رب تو پیدا فرمانے والا ہے، تو شرک کا شائبہ ہی نہیں ہے. ابھی اتنی مطلب یہ کہ ایک غلط تاثر ہمارے ذہن کے اندر قائم ہو گیا ہے کہ بلا سوچے سمجھے ہم بات کرتے ہیں اور مسلمان کو کافر و مشرک کہہ دیتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے